سال ستمبر 1974 کے اندر یہ وہ دن ہے جس دن قادیانیوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی حکومت کی سرپرستی میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ 1974 سے اب تک پاکستان کی پارلیمنٹ کے سر پہ یہ تاج سجا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک کو یہ سعادت نصیب ہو جو اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے کہ غیر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اس دن۔ لیکن کیا یہ ایک دن کا کام تھا یا کسی ایک بندے کے کہنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا؟ اس کے پیچھے بہت سے علماء نے، مشائخ نے، مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، تب جا کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کیا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ جو وہاں انہوں نے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا اس میں یہ 3 چیزیں بھی تھیں کہ پہلا کہ مظفر اللہ قادیانی اس کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کے قانون کے اندر مسلمان کی تعریف کو شامل کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ہے کون، اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان کو آخری الفاظ سمجھ کے مان لیا جائے، ان پہ دوبارہ بحث نہ کی جائے، آپ کے کلمات کو آخری حجت مانا جائے۔ یہ باتیں منوانے کے لیے پیش کی گئی اور اس کے اندر یہ تاریخ 1953 کے اندر چلی اور پھر یہ رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف چلتی رہی۔ 1974 کے اندر آ کے اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور فرمایا یہ ایک دن کا کام نہیں، اس کے اندر کم از کم 10,000 مسلمان شہید ہوئے اور 1 لاکھ علماء و مشائخ مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، اور سب سے پہلے حضرت علامہ فیض الحسن آل محار شریف علیہ رحمت اللہ علیہ وہ یہ خوش نصیب شخص تھے جن کو ان تحریک میں سب سے پہلے قید کیا گیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے، علماء نے، مشائخ نے مل کر ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمت اللہ علیہ کراچی کے اندر تمام نے متفقہ طور پر آپ کو اپنا لیڈر چن لیا کہ ہماری طرف سے یہ نمائندگی کریں گے، جو بات یہ کریں گے ہم سب کو قبول ہوگی۔ آپ کو نمائندے کے طور پر پیش کیا گیا۔ جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھے، کچھ باتوں کی وجہ سے انہوں نے آپ کو بھی گرفتار کر دیا۔ جب آپ گرفتار ہوئے اس کے بعد اس تاریخ کو آگے جس نے چلایا دنیا اس کو عبدالستار خان نیازی کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کسی عام شخص کا نام نہیں ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک دفعہ یہ ارادہ کیا کہ میں پاکستان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں، اور وہاں ایک ایسے بزرگ تھے کہ جن کا براہ راست حضور کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا تھا، کہ جو بندہ بھی حضور کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا تھا، کوئی بات پوچھنا چاہتا، وہ خط لکھ کر اس بابا جی کو دے دیتا، شام کو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، جو جواب ملتا وہ لا کے اس بندے کو دے دیتے۔ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خط لکھا اور ان بابا جی کو دیا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور کہنا کہ مجھے جواب نہیں چاہیے کہ آپ زبان سے مجھے جواب دے دیں، مجھے جیسے میں خط لکھ کے دے رہا ہوں ایسے ہی مجھے خط میں جواب چاہیے۔ وہ بابا جی کو خط دے کے آگے، جب رات کو خط پیش کیا گیا اس خط میں لکھا کیا تھا؟ آپ نے لکھا کہ یا رسول اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں
کہ پاکستان کے اندر مجھے کوئی اسلامی حکومت قائم ہوتی نظر نہیں آ رہی، مجھے اسلام نافذ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لہذا میرا یہ ارادہ ہے کہ میں پاکستان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ آ جاؤں۔ جب آپ کا یہ خط پہنچا، جواب واپس ملا، وہ بابا جی نے خط لا کے علامہ نیازی صاحب کو دے دیا۔ جب انہوں نے خط کھول کے پڑھا تو آپ نے فرمایا تم نے مدینہ منورہ نہیں آنا، پاکستان میں رہ کے ہی اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے، تم نے پاکستان کو نہیں چھوڑنا۔ علامہ نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس تحریک کو آگے چلایا۔ جب علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کے ایک مولانا ممدودی صاحب تھے، یہ تین شخص جب ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور علامہ نیازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جب آپ کو انہوں نے جیل کے اندر قید کیا، آپ کا قد کاٹ بہت بلند تھا، اللہ نے خوبصورت شکل بھی عطا کی تھی، قد بھی بڑا لمبا تھا، بڑا خوبصورت جوان تھا۔ جب آپ کو جیل کے اندر انہوں نے قید کیا تو آج بھی یہ دستور ہے کہ جب کوئی جیل میں جاتا ہے اسے ایک مخصوص قیدیوں والا لباس پہنایا جاتا ہے۔ جب آپ کو بھی انہوں نے یہ لباس پہنایا تو آپ نے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو جیل کے اندر انہوں نے وہ قیدیوں والا لباس پہنایا کہ یہ لباس آپ پہنے، وہ 2-3 دن گزرے، اس نے دیکھا کہ وہ لباس آپ کے جسم پہ چھوٹا ہو گیا۔ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا کہنے لگا کہ مولانا یہاں لوگ آتے ہیں اور جن کو موت کی سزا سنا دی جائے وہ لوگوں کی پہلی حالت نہیں ہوتی، جب ان کو موت کی سزا سنا دی جائے ان کی تو صحت دن بدن کم ہوتی جاتی ہے، وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، لیکن آپ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ پھولتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا وہ جو کمزور ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ پیچھے کوئی چوری کر کے آئے ہوتے ہیں، ہمیں وہ پیچھے کوئی ظلم کر کے آئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے اور سن کے ان کے جسم میں جان نہیں رہتی۔ فرمایا میں کوئی چوری کر کے نہیں آیا، میں اپنے آقا کی عزت پہ پہرا دے کے آیا ہوں، فرمایا میں اپنے آقا کی عزت پہ پہرا دے کے آیا ہوں، اس لیے مجھے کوئی موت کی پرواہ نہیں ہے۔ اور مولانا خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا، آپ کہتے ہیں جب میں جیل کے اندر تھا مجھے کچھ کھانے میں دیر ہوئی، کھانا نہ ملا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، شیطان کی طرف سے وسوسہ آیا، اس نے کہا ہے خلیل قادری جو جیل سے باہر ماں ہے کیا ان کا کام نہیں تھا، کیا ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دیں، تمہارے لیے یہ زیادہ ضروری ہے؟ کہتے ہیں بس اتنا خیال میرے دل کے اندر آیا، فوراً میرے دل میں یہ بھی خیال آ گیا کہ تو ان کا تو سوچ رہا ہے کہ جو جیل سے باہر ہیں اور حضور کی عزت پہ بات نہیں کر رہے، تو ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ صحابہ کرام نے کتنے دکھ برداشت کیے پھر بھی اپنے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہتے بس اتنا خیال آنے کی دیر تھی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا، اور کہتے ہیں میں جیل میں ہی بیٹھا تھا کہ ایک ہاتھ غائب سے آگے بڑھا اور مجھے کہتے ہیں اے خلیل احمد قادری یہ روٹی لے لو۔ کہتے ہیں جب میں نے روٹی دیکھی تو روٹی کوئی اور نہیں دینے آیا تھا، وہی آئے تھے جو غازی علم الدین کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم الدین شہید کے جنازے میں بنفس نفیس آئے تھے اور جنہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ جب انہوں نے دیکھا وہ مصلی پہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ مولانا آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے قرآن و حدیث پڑھائی ہے، ساری زندگی حضور کی خدمت کی ہے، ساری زندگی لوگوں کو دین پڑھایا ہے، اور میں یہی آرزو کرتا تھا کہ کاش کبھی حضور کا دیدار ہو جائے، کاش کبھی حضور خواب میں تشریف لے آئے، لیکن آج تک کرم نوازی نہیں ہوئی، اور یہ حضور کے نام پہ جان دے کے جا رہا ہے۔ حضور نے صرف زیارت ہی نہیں کروائی بلکہ جنازے کی پہلی صف میں شامل ہو گئے ہیں، پہلے صف میں آپ تشریف لے کے آ گئے ہیں۔ جنہوں نے ختم نبوت پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضور نے ان کو پھر محروم نہیں کیا، اور خاص طور پہ اس تاریخ کے اندر، اس دن کے اندر جو کردار تھا وہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مین کردار اس دن کے قادیانیوں کو کافر کردار دلانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔
علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ کام ہوا جب آپ نے اس کے سامنے یہ کہا کہ تو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دو، اور جو یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ یہ سنی ہے یا وہابی ہے یا شیعہ یا کوئی بھی ہے، انہوں نے ہر بندے سے ووٹ لینا ہوتا ہے، ان کی غرض ووٹ سے ہوتی ہے، مسلک سے مذہب سے انہیں کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ اس نے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جناب آپ یہ کام پارلیمنٹ میں نہ کریں، آپ یہ کام اسمبلی میں نہ کریں، بلکہ یہ کام تو مساجد کا ہے، مدارس کا ہے، آپ مدارس میں بیٹھ کے مساجد میں بیٹھ کے جتنی بلند آواز کرنی ہے کرتے رہیں، لیکن پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے کے نہ آئیں۔ آپ نے اسے ایک بات کہی، آپ نے کہا مجھے یہ بتا، تو وزیر اعظم ہے اور تو وزیر اعظم وہ ہے کہ جسے اس قوم نے ووٹ دے کے اپنے لیے چنا ہے، اس قوم نے ووٹ دیے، وہاں سے ایم پی ایم این اے بنے، ان سب نے مل کے تمہیں اپنا نمائندہ وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ کہا کہ جب تو ایک قوم کا منتخب کیا ہوا وزیر اعظم ہے، تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور اگر یہاں کوئی اور شخص بھی کل کرسی ڈال کے بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ بھٹو بھی وزیر اعظم ہے، میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو کیا تو اس کے خلاف خاموش رہے گا یا کوئی ایکشن لے گا؟ بھٹو نے کہا جی ضرور ایکشن لوں گا۔ کہا کیا کہے گا؟ بھٹو کہنے لگا یا تو میں کہوں گا کہ یہ شخص پاگل ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور پھر یہ بھی اعلان کر رہا ہے، یا پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پاگل نہیں ہے بلکہ اس نے غداری کی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے پھر اس نے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے کہا تو ہے قوم کا منتخب کیا ہوا، اگر تیرے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پاگل یا اس کو جو غدار کہتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے منتخب نہیں کیا بلکہ اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور جب آپ آخری نبی بن کے آئے ہیں اس کے بعد اگر پھر کوئی کہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو کہا کم از کم اسے اپنے جتنا تو سمجھو کہ جو تمہارے ہوتے ہوئے کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، تو کہتا ہے کہ وہ یا غدار ہے یا پاگل ہے، اور جو حضور کے ہوتے ہوئے کہے کہ میں بھی نبی ہوں، پھر اس کے بارے میں بھی تو کہنا کہ وہ بھی پاگل ہے یا غدار ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میں کہوں گا۔ آپ نے کہا یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ تو کہہ دے کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، کہ حضور کے ہوتے ہوئے اس کے نبی ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اس تحریک میں علماء کا ساتھ دیا، اور 1974 کے اندر 7 ستمبر کو یہ قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ کوئی چھوٹا سا کارنامہ نہیں تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ یہ کام کر رہے تھے، اس کے خلاف قادیانیوں کی آواز اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو خرید لیتے ہیں، مولوی ہیں پیسے دیں گے بک جائیں گے، ان کے پاس اتنے پیسے تو ہوں گے نہیں۔ اور مثال کے طور پر لکھا گیا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب لاہور سے لے کر پنڈی تک 14 روپے کرایہ ہوتا تھا، یعنی اتنے دور کے اندر انہوں نے 1 کروڑ روپیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ 1 کروڑ روپیہ لے لیں، اور جو آپ قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ آپ نے کہا کیا تبدیلی کروں؟ انہوں نے کہا کہ تبدیلی یہ کریں کہ جو قرارداد آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ یہ تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ جو مرزا کو نبی مانے وہ کافر ہے، لیکن آپ ساتھ یہ کریں کہ جو مرزا کو اپنا پیشوا مانے یا مرزا کو مجدد مانے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ آپ نے کہا یہ 1 کروڑ روپیہ اپنا اٹھا لو، لے جاؤ، تم دیر سے آئے ہو، میرا فیصلہ، میرا سودا ہو چکا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا ہم 1 کروڑ روپیہ لے کے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا سودا ہو گیا ہے۔ وہ حیرانگی کے ساتھ پوچھنے لگے کہ مولانا کوئی ہم سے بھی زیادہ پیسے دے کے چلا گیا، آپ کو 1 کروڑ روپیہ پیش کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا سودا آپ کے آنے سے پہلے ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تم 1 کروڑ کی بات کرتے ہو، یہ کروڑ اپنا ساتھ لے جاؤ، تم بڑی دیر سے آئے ہو، میرا سودا تمہارے آنے سے پہلے بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، میں حضور کے بازار میں بک چکا ہوں، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ۔ اور حضور کی ختم نبوت پہ آپ نے کام کیا اور کامیابی اللہ کریم نے عطا کی۔